آئی جی اسلام آباد نے کہا نا کہ اسلام آباد میں سیکیورٹی تھریٹس ہے تو خان صاحب کو پروڈیوس نہیں کیا جا رہا ہے. اندازہ لگائے ملک کی دارالحکومت کا ریڈ زون ایک سابق وزیر اعظم کو ریڈ زون میں پیش نہیں کیا جا رہا کیونکہ وہاں پہ سیکیورٹی تھریٹس ہے, تو اندازہ لگائے کہ باقی ملک کے علاقوں میں کیا حال ہو. السلام علیکم, میں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہوں. مشال یوسفزئی نے ایک پٹیشن دائر کی تھی کنٹمپٹ آف کورٹ کی کہ عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, بشرا بی بی سے ملنے نہیں دیا جا رہا. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کہا کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے. اگر ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہیں کر سکتے تو میں ذاتی حیثیت میں طلب کر دوں گا. کورٹ کے اندر کیا ہوا اور پھر اس حوالے سے مشال, کیونکہ آپ کی پٹیشن تھی, آپ وہاں جج کے سامنے موجود تھیں اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھی بلایا گیا, ہوا کیا کورٹ میں؟ چونکہ میری کنٹمپٹ لگی ہوئی تھی حسنین, تو انہوں نے بہت ہیلے بہانے بنائے. پہلے انہوں نے کہا جی وکالت نامہ نہیں ہے, وہ ہم نے ثابت کیا. پھر انہوں نے کہا جی لائسنس سسپینڈ ہے, ہم نے وہ ثابت کیا کہ لائسنس ریسٹور تھا میرا. تو پھر انہوں نے کہا جی جج صاحب نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھائے ٹرائل کی. انہوں نے کہا اڈیالہ جیل کی ٹرائل کی یا کوئی بھی سی سی ٹی وی فوٹیجز 10 دنوں کے بعد کی نہیں ہوتی, ہم ڈیلیٹ کر لیتے. تو پھر مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج ہم کہیں کہ ہمیں فروری کا ریکارڈ دیں, فروری 2 کا, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اندازہ لگائے اس ملک کی سب سے بڑی جیل جس کی مریم نواز بڑی دعویداری کرتی ہے اور جس پہ ایک سابق وزیر اعظم ہے اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے, وہاں سے چیزیں غائب ہو جاتی ہے. جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب ہوئی, جس طرح 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب ہوئی, اس طرح اڈیالہ جیل کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب ہوئی. پھر انہوں نے کہا جی عدالت نے پچھلے فرائیڈے کو حکم دیا تھا کہ میری خان صاحب اور بی بی سے 3 بجے ملاقات کرائی جائے, ملاقات نہیں کرانے دی گئی. تو آج انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ہم نے کہا تھا, خان صاحب نے کہا کہ نہیں مل رہے, تو میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ میں یہ چیز آلریڈی کنفرم کر چکی تھی لاسٹ ٹیوزڈے کو اپنے سورسز سے. تو خان صاحب اور بی بی صاحب نے کہا کہ ان کو بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ میں آئی ہوں, اور ان کو علم ہی نہیں رہا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو میں نے کہا جی خان صاحب کو بی بی کو پروڈیوس کرائے, میں نے پروڈکشن کی سی ایم کی ہوئی تھی. تو نہیں, تو جو یہ ابھی ہم نے دیکھا ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں تحریک انصاف کے وکلاء تھے, انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کے فوکل پرسن اس کو لگا دیا گیا اور آپ کو ہٹا دیا گیا, تو پھر اس میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ دیکھیں جی میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گی. اس دن بات یہ ہوئی تھی کہ بی بی صاحبہ نے کہا کہ اگر مشال کو مجھ سے ملنے نہیں دے رہے تو مجھے پھر کسی فوکل پرسن کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اور اس کو اس لیے نہیں ملنے دے رہے کہ وہ بول رہی ہے. تو یہ بات ہوئی. اچھا, باہر آیا کہ جی پریس کانفرنس بھی ہوئی, اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی, چیزیں بھی ہو گئی. میں نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا, لیکن وہ چیز خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے علم میں آ گئی ہے, وہی اس میٹر کو دیکھیں گے. اب میں اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہٹایا نہیں گیا, میں اس پہ کوئی مجھے ان تک ایکسیس ہی نہیں دی جا رہی. میں نے خود ان سے کہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ اور لوگوں کو کرے کہ وہ بولیں, مجھے صرف ایکسیس اس لیے نہیں دی جا رہی کہ میں بول رہی ہوں, ان کو مسئلہ ہے میرے بولنے سے. تو کیونکہ باقی کوئی اگر یہ بولیں گے تو جو بول رہا ہے اس کی انٹری بند ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اڈیالہ میں, ٹھیک ہے, جو بول رہا ہے وہ اس کی انٹری ایکسیس ختم ہو جاتی ہے, اس کو دھمکیاں دی جاتی ہے, اس کو تھریٹ دیے جاتے ہیں. بہت سے لوگ بہت سی چیزوں سے گزرے ہیں. نہیں, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اس وجہ سے آپ کی انٹری بند ہوئی ہے کہ آپ بول رہی ہیں. جی, اور کیونکہ عدالت میں موقف یہ اختیار کیا گیا کہ عمران خان نہیں ملنا چاہتے. جی, پہلی بات تو یہ کہ ہم نے وکالت نامے ثابت کر دیے نا, تو اس لیے ہم نے کہا کہ خان صاحب سے خود پوچھا جائے. اس کا بہتر حل ہی یہی ہے کہ خان صاحب سے پوچھا جائے. ٹھیک ہے, عدالت میں کہہ دیا خان صاحب سے پوچھا جائے. جج صاحب نے کہا ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جائے. اگر ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں تو میں ذاتی حیثیت میں طلب کر دوں گا. پھر دیکھیں جی, میں نے پہلے ہی سے آنریبل کورٹ کو انفارم کر دیا تھا کہ جی لنکس ڈاؤن ہو جائیں گے, کیونکہ یہ پیش ہی نہیں کر سکتے. سسٹم اس ٹائم ڈرتا ہے عمران خان کی تصویر سے, عمران خان کی آواز سے. لنکس نہیں ڈاؤن ہوئے تھے, سسٹم کی بی پی ڈاؤن ہو گیا تھا. کیونکہ سسٹم سمجھتا تھا کہ ان کی تو کام پہ ٹانگ جاتی ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی خان آ رہا ہے. تو وہ سسٹم اس ٹائم جب یہ ہوا نا, تو میں نے کہا جی لنکس ڈاؤن ہوں گے. وہی ہوا, لنکس ڈاؤن ہو گئے. تو وہی والی بات ہے کہ ان کا بی پی ڈاؤن ہو گیا تھا. اچھا, آپ نے پہلے ہی عدالت میں کہہ دیا کہ لنک ڈاؤن ہو جائے گا, اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ لنک ڈاؤن نہیں ہوا بلکہ ان کا بی پی ڈاؤن ہو گیا تھا. کیونکہ پتہ ہے کہ ہم نے ایسے بہت سے طریقہ کار ان کے دیکھ لیے کہ ہمارے ساتھ کرتے کیا ہے, کس طرح ہمیں کاؤنٹر کرتے ہیں. یہ ابھی آئی جی اسلام آباد نے کہا نا کہ اسلام آباد میں سیکیورٹی تھریٹس ہے تو خان صاحب کو پروڈیوس نہیں کیا جا رہا ہے. اندازہ لگائے ملک کی دارالحکومت کا ریڈ زون
ایک سابق وزیر اعظم کو ریڈ زون میں پیش نہیں کیا جا رہا کیونکہ وہاں پہ سیکیورٹی تھریٹس ہے، تو اندازہ لگائے کہ باقی ملک کے علاقوں میں کیا حال ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی سیکیورٹی تھریٹس ہے، اس وجہ سے عمران خان کو ذاتی حیثیت میں نہیں، ان کو تھریٹ ہے عمران خان کی تصویر سے، ان کو تھریٹ ہے عمران خان کی آواز سے، اور ان کو پتہ ہے کہ جس دن عمران خان کی تصویر، ان کی آواز یا وہ خود باہر آئیں گے، اسی دن اس سسٹم کا آخری دن ہوگا. اچھا، مطلب اگر لیٹس سپوز اگر آج کال ہو جاتی کہ خان صاحب جج صاحب سٹینڈ لے جاتے کہ ذاتی حیثیت میں آ جائیں جی، تو پھر اڈیالہ سے اس ہائی کورٹ جہاں ہم موجود ہیں، کیا منظر، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا منظر ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، اگر میں ریئل فیکٹس بتاؤں تو مجھے پہلے سے ہی پتہ تھا کہ یہ نہیں پروڈیوس کرائیں گے. اچھا، لیکن جس دن عمران خان اڈیالہ جیل کے گیٹ سے باہر نکلا، اس دن انشاءاللہ نیا پاکستان ہوگا. اس دن نیا پاکستان، اس دن نیا پاکستان. پھر کیا جج صاحب نے کیا فیصلہ سنایا ہے؟ دیکھیں جی، جج صاحب نے اپنا میں شکریہ ادا کروں گی کیونکہ مجھے انصاف کی کوئی امید ہی نہیں تھی. جس طریقے سے 26ویں ترمیم کے بعد جو تماشا لگا ہوا ہے، جس طریقے سے عدالتوں کو یرغمال کر دیا گیا ہے، اب تو انصاف کی امید ہی ختم ہو گئی ہے ہماری. لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہوا کا جھونکا آتا ہے جس سے ہماری انصاف کی امید دوبارہ بحال ہو جاتی ہے. تو آج جج صاحب نے کہا ہے کہ ان کے جو لا کلرک ہے وہ خود جائیں گی، وہ خان صاحب سے پوچھیں گی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی پٹیشن سائن کرنے دی جا رہی ہے، نہیں کرنے دی جا رہی، وکالت نامے سائن کرنے دیے جا رہے، نہیں کرنے دیے جا رہے، میں ان کی وکیل ہوں یا نہیں ہوں، یا باقی ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ عدالت کہتے ہیں اب عدالت کو کسی پہ اعتبار نہیں ہے، عدالت کو پروسیکیوشن پہ اعتبار نہیں ہے، عدالت کو اے جی پہ اعتبار نہیں ہے، عدالت کو اڈیالہ جیل کے انتظامیہ پہ اعتبار نہیں ہے. عدالت نے خود ہی اپنا کمیشن مقرر کر دی ہے، وہی اب عدالت کو بتائے گی. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ سچ آج نہیں تو کل ضرور سامنے آئے گا، باہر آئے گا. اچھا، جو کمیشن مقرر کیا ہے وہ جا کے خان صاحب سے ملاقات کرے گا اور جا کے پوچھے گا کہ مشال یوسفزئی آپ کی وکیل ہیں یا نہیں. جی، ٹھیک ہے، تو خان صاحب کا جو جواب ہے آپ کو پتہ؟ جی مجھے پتہ ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، 18 جنوری سے 10 فیبرری تک میرے لیے 5 مرتبہ اڈیالہ جیل کی سماعت روکی گئی. اچھا، خان صاحب خود روسٹم گئے. میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ خان صاحب نے خود عدالت سے کہا کہ مشال کی انٹری کرائی جائے. بار کا اس کے گواہ ہمارے تمام لائرز ہیں، جو پروسیکیوشن کی ٹیم ہے، جو ایون جو میڈیا اندر جاتا ہے، سب لوگ گواہ ہیں. مشال ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اڈیالہ جیل جاتے ہیں، انہیں اندر نہیں جانے دیا جاتا. 6 7 8 دفعہ وہ گئے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں روکا نہیں جاتا. کیا اس میں کیا ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے؟ دیکھیں جی، بہت سے پردے ہیں، ان کو پردوں میں ہی رہنے دیں تو اچھی بات ہے. لیکن جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ اگر ہم جیتیں گے تو سب جیتیں گے، ہاریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک ہارے گا اور باقی جیت جائیں گے. تو ہمیں اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے. ہمارا لیڈر اس ٹائم اڈیالہ جیل میں ہے، پابند سلاسل ہے، ان کی اہلیہ پابند سلاسل ہے، ان کو اذیت دی جا رہی ہے. ہم نے اتحاد و اتفاق سے کاؤنٹر کرنا ہے. ہم اتحاد و اتفاق سے رہے تو شاید ہم جیت جائیں گے، نہ رہیں تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. بہت شکریہ، تھینک یو.